کے مر جاؤ۔ اللہ اکبر، رات کو 12 بجے سو رہے ہو، اس باپ پر تمہیں ترس کیوں نہیں آتا جو بازار کے اندر سبزی لینے گیا، 10 تھلوں پہ بیٹھ کے گیا؟ چاچا کیا بات ہے، میں تجھے سائیکل پہ چھوڑا ہوں، ہائے کتنے بد نصیب ہیں، محلے والوں کو تو ترس آ گیا، سگی اولاد کو ترس نہیں آ رہا ہے۔ پیسے دو، 5,000 لوں گا، 10,000 لوں گا۔ انہوں نے کہا بیٹے 2 دن ٹھہر جا، 3,000 رکھ لے۔ نہیں نہیں نہیں، کس کے لیے کماتا ہے؟ ارے میرے بچے تجھے پتہ لگ جائے کس کے لیے اور کہاں کماتا ہے۔ جب تو سوتا ہوتا ہے تجھے نہیں پتہ ہے کس وقت پنچھی نکلتا ہے، کس وقت واپس آتا ہے۔ یہ 15 گھنٹے ریڑھی کے اوپر، یہ نواب شاہ کی گرمی میں ایک پاؤں پہ کھڑا رہا، ایک پاؤں کے اوپر کھڑا رہا۔ یہ تو اتنا بد نصیب نکلا، جب اتنا تھک ہار کے آیا، اسے گھر کے افراد میں سے کسی نے پانی کا گلاس ہی نہیں پوچھا ہے۔ اس نے بلکہ سوتے جاگتوں سے کہا اس نے روٹی کھا لی، اس نے کھا لی، اس نے کھا لی۔ گھر کے 10 افراد کا نام لے لے کے پوچھا، اس نے کھا لی، لیکن 10 میں سے اتنا بد نصیب نکلا کسی نے نہیں پوچھا باپ نے بھی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے۔ جا اپنے باپ کو جا کے تلاش کر، کبھی تجھے 4تھی منزل پہ نظر آئے گا۔ جا اپنے باپ کو جا کے تلاش کر۔ کبھی میرے عزیزوں عام آدمیوں کی جھڑکیاں، چاچا تو کام نہیں کرتا، کل سے نہ آئیو۔ تجھے اپنے باپ کی تو نے قدر نہیں کی، دکان کے اوپر مالک کیسے قدر کرے گا؟ کبھی کولر بھر کے لا رہا ہے، کبھی پانی بھر کے لا رہا ہے، کبھی بچوں کے لیے میرے عزیزوں اسکول، کبھی سبزی لے کے جا رہا ہے۔ جی مالک، جی اچھا، جی اچھا۔ یہ اس کی عمر تھی، یہ تو گھر کے اندر بیٹھ کے کھانے کی عمر تھی۔ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نمازی ہے یا غیر نمازی، روزے دار ہے یا غیر روزے دار ہے، گناہگار ہے نیکوکار ہے، یہ معاملہ میرا اس کا ہے، لیکن خبردار اس کے بچوں کو کہنا اس پر انگلی نہ اٹھاؤ۔ جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے ہاتھوں میں خالی ہاتھوں کو بھر دو اور جلدی جلدی اس کو ہاتھ نیچے کر لے۔ جب یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میری رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، حدیث پاک میں آیا، فرمایا کسی کی دعا کی گارنٹی کوئی نہیں، قبول ہو یا نہ ہو۔ جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد ہی نہیں فرماتا ہے۔ میلوں پہ جانے والوں، پیروں فقیروں کے جاؤ، تمہاری مرضی، اللہ والوں کے پاس جاؤ، لیکن جسے ماں باپ پیر نظر نہیں آتے، خدا پاک کی قسم نے دنیا کا کوئی پیر ان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتا۔ سب سے بڑے پیر دھرتی کے اوپر ماں باپ ہیں، سب سے بڑے متقی ماں باپ ہیں۔ خبردار خبردار، اگر ماں باپ کا مقام نہ ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے رونے لگ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، ماں ایسی بڑی بڑی گالیاں آپ کو دیتی ہے، میرے سے برداشت نہیں، ایک بول زبان سے نکال دے کملی والے، پھر ماں کا سر ادھر پڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہ ابو ہریرہ، ماں کافرہ کیوں نہ ہو، ماں ماں ہے، مجھے گالیاں دیتی ہے نا، جب مجھے کچھ نہیں تو تجھے کیوں ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ اللہ اکبر، جی جی، آج تیری ماں کے واسطے دعا نہ کر دیں؟ ہاتھ نبوت کے اٹھے، اللہم ہدی ہے، اللہ ہدایت دے ام ابو ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آمین کا، حضور کے ہاتھوں کو نیچے آنے کا بھی انتظار نہ کیا، میں آپ کی مجلس سے اٹھا بھاگنا شروع کر دیا۔ ہر طرف آواز لگی ابو ہریرہ ٹھہر، میں نے کسی کی نہ سنی۔ میں گھر گیا اور میں نے جا کے دیکھا گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا ابو ہریرہ آیا ہے۔ کہا بیٹے ٹھہر جا، انتظار کر، میں غسل کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا اماں دل کے اجالے میں اس وقت غسل کیسا؟ کہا میرا دل چاہا کہ آج تیرے نبی کا کلمہ پڑھوں۔ ابو ہریرہ کی چیخ نکلی، کہا اماں تیری چاہت تجھے کلمہ نہیں پڑھا رہی، بلکہ سونے نجبال محمد الرسول اللہ کی دعا تجھے کلمہ پڑھا رہی ہے۔ جب اماں غسل کر کے باہر آئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لے کے مسجد میں تشریف لائے۔ ہر کوئی کہنے لگا ابو ہریرہ کہاں بھاگا گیا تھا، نماز دینے پہ نہیں رکا؟ کہنے لگا حضور کے ہاتھ یوں کر کے اٹھے، میں گھر کی طرف دوڑا۔ کہ کیوں دوڑا؟ کہ میں دیکھنا چاہتا تھا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا عرشوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ پھر کیا تجھے نتیجہ نکلا؟ کہ اللہ کی قسم میں گھر بعد میں پہنچا، محمد کی دعا عرشوں پہ پہلے پہنچ گئی۔ اللہ الدعاء مخ العبادہ، او لوگو دعا تو عبادت کا مغز ہے، مانگ لینا اللہ سے۔